آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو دوستان دو حضور پاک بارگاہ سے درود و سلام ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تہنیت کلمات نامک سے حضور امام اہل سنت حامی سنت ماہی بدت عاشق ماہ رسالت سرشکن وہابیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کلام نے اقتباس کو ہدایت کی بخششنا یہ چند اشعار ہوئے اور نبات بیا خپل اظہار معافی زمین مختصر انداز باندھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائی ہدایت کی بخشش مشہور کلام کلام الامام امام الکلام. آپ فرمائی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. مجمع بغیر مرسل جو سبحان اللہ ہوا ہے. لبیک لسن چیز کو لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تو گھر میں محبت سرا چپتا وہ لگے جی چپدے علاقے چاشقان مصطفیٰ جلوہ گردی. اعلیٰ حضرت فرمائی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد شمیم احمد صاحب شہزادگان شہید اہل سنت قبلہ مولانا حضرت حامد رضا صاحب قدس سرہ العزیز حضرت علامہ مولانا حسان رضا صاحب قدس سرہ العزیز من بخبل قبر سے بخوشحال آئی سنیان عاشقان ناستی. امام اہل سنت فرمائی عزت مصطفیٰ حرمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کو رسید قیامت باندے پتہ لگی جیچے حضور پاک عاشقان چھوڑت یا حضور پاک عشق چھوڑ بلند کرے ہو. اللہ فرمائی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. چاہتے وہ جی رضوان علیہ ماناستو او دا عاشقان و مجمل پکڑے باندے ہوئے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ابلا حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر شہدائے اہل سنت کی نظر کر رہا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں حسان الہند فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دور میں اس کا ایسا ثبوت دیا ہے ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے جس طرح شہیدوں نے دیا ہے. قبلہ غازی ملت ممتاز حسین قادری نے دیا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ اپنے قبر میں سرکار کی چراغ میں ہم نے روشن کیے ہیں جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں سرکار کا نور نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت فرمائی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. سبحان اللہ. ارے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوں گے جب طلعت رسول اللہ کی. تے مختصر دا اللہ فرمائی ارے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. آخری مقتبس کر رہا ہوں. اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور جمال ہم نشید درمن اثر کر وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. قبلہ حسان رضا صاحب قبلہ حامد رضا صاحب قدس سرہم العزیز الحمدللہ سیدی اللہ حضرت نسبت کرتا حاصل دا. امام اہل سنت فرمائی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھے سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ
کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. دیوان متنبی شردہ مدت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. اللہ انشاءاللہ پر دغه باندې وخت یو قول امام قرطبی صاحب سے نقل کو چې څنګه دی الله په شکر با الله په نعمت باندې شکر ادا کول واجب دی. دغه سي دی الله تعالی په طرفه چې کوم ازمائش راشي هغه باندې صبر کول واجب دی. لکه څنګه اظهار وسو نن ډیر پر کیف لمحات دي الحمدلله شهداء اهل سنت په قدمو چې تاسو ناستو یو عظیم شخصیت چې په دې علاقې باندې دا شخصیات علمی شخصیات ناستی الحمدلله د دې ګرانې علمی خدمات مسلم دي. په خپل وخت باندې زه شکریه تهنئت کلمات ادا کوم. د دې نمخ شه الحمدلله دا تقریب سعید بیاد حضرت علامہ شہید اہل سنت محمد حسان رضا صاحب علیہ الرحمہ اور حضرت علامہ شہید اہل سنت محمد حامد رضا صاحب علیہ الرحمہ منعقد دا اولنا ټول نمخ شه د حضرت علامہ مولانا جناب مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامع صابریہ رضویہ گلوٹی والسرا جناب علی حضرت علامہ مولانا قبلہ محترم صاحبزادہ شمیم صاحب زید شرفہو جناب علی حضرت علامہ مولانا محمد عارف اللہ رشیدی صاحب زید شرفہو جناب علی حضرت علامہ قاری حافظ حضور احمد صاحب زید شرفہو جناب علی حضرت علامہ مولانا کلیم اللہ صاحب زید شرفہو اور خصوصاً جناب علی حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب مدرس جامعہ صابریہ رضویہ گلوٹی جناب علی حضرت علامہ شفیع اللہ صاحب سیج باندې موجود دا اور سره جناب علی علامہ جلیل اکبر صاحب نور علماء ناستی. ټول شکریہ ادا کوم چې په دغه تقریب چې موږ ته دعوت راکړی. الله تعالی دې ټولو حاضري قبول او منظور کړي او خدای دغه ګرانې خدمات دغه سے ټول خلق ته ورنه مستفیض کی او خدای پاک دې دا ګرانه لپاره د مسلک اهل سنت حضور سید امام اهل سنت نظریاتو باندې دغه سے قائم دائم وساتي او خدای دې تاسو مشټولو مسلمانانو ته په دغه کورنۍ سره اهل سنت علماء سره یو بل محبت نصیب کړي. زه خپل موضوع طرف ته راځم چې کومه آیت کریمه ما تلاوت کړه سورہ بقرہ آیت نمبر 153 دومیں سپارے چھے 19 رکوع چھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی قرآن مجید فرقان حمید مشہور آیت کریمہ دا. اللہ تعالیٰ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. آیت کریمہ نور ہم دغا سے الى آخر الآیہ پر موضوع بانے دلالت کئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی مختصر انداز سے نقل کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی اے ایمان والو خطاب مومنانو تا دا نہ منافقانو نہ کافرانو تا. اے ایمان والو استعینو امر سے غدا جمع مذکر حاضر دا تاسو مدد طلب کو باب استفال طلب مدد بچے تاسو مدد طلب کو بالصبر والصلاة صبر اور ما جسرا کا مصیبت ازمائش سرمان رائسی تاسو صبر وکو والصلاة اور المنز قائم کو. یو انسان چل منز ادا کئی تو صبر توفیق اور ذلت سکون ملا اسی. دلتا مختصر وقت سے صبر مقدم کرے صلاة باندے نو صبر اہمیت چکم دا انسان ذلتا سکون پس حاصلے جی شدہ اللہ تعالیٰ طرف آزمیش باندے صبرو کی. مختصر اللہ تعالیٰ ارشاد مختصر فرمائی ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کا ان کو سردا. آیت کریمہ چکلا بیت المقدس قبلہ چھ صحابہ کرام پریشلا او کعبہ معظمے طرف کا عبادت شروع کرائے نو یہودیانو با صحابہ کرام متتانے ورکولے اور عذیت پہ ورکولے. بعض شان نزول علماء دا بیان ہے. اور امام احمد پر سند سرا حضرت حذیفہ نے روایت کی شاگرد دغه حدیث پس منظر دا چې مطلقاً دا آیت لکه څنګه دې آیت نمخ شي کوم آیت تا اللہ تعالیٰ فرمائی فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون چې په آیت چې د شکر باندې د نعمت باندې شکر ادا کول حکم اللہ تعالیٰ را کړی دا دغه رنګ په دغه آیت چې صبر مصیبت باندې صبر کول اللہ تعالیٰ حکم را کړی دا. مفسرین لیکي
چې څنګه د الله تعالی په نعمت باندې شکر واجب ده دغه رنګ الله تعالی له طرف ازمیش امتحان باندې صبر هم واجب ده. حدیث پاک چې راځي امام احمد خپل سند سره روایت کړی ده حضرت حذیفه نه روایت ده رضی الله تعالی عنه ورضاه عنه چې کله مصیبت با یا ازمیش الله له طرفه ورغلی له حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با فورا المنج ادا کولای نوافل طرف ته سبقت کولای. یو بل آیت کریمه ده الله تعالی ارشاد فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دغه آیت جز هم راځي تاسو مو وایو هو کسانو ته مړو چې الله لاره کې شهیدان سي. او یو بل مقام باندې شاید علماء تاسو دا خبره اوریدلې دي زه صرف سبق تیرولو ته دلته علماء مخ ته راغلی یم بطور متعلم چې علماء نه فیض حاصل سي. ما چې دلته بیان مقصود نه ده خو کېدای شي چا به ویله چې ویلو نه الله تعالی باندې کړي یو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تم مردہ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے. شاید کسی کے ذہن میں یہ گمان آ سکتا ہے یہ بات آ سکتی ہے چلو کہنے سے منع کیا ہے قول سے منع کیا ہے دل میں تو لا سکتے ہیں سوچ تو سکتے ہیں خیال کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے تفکر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. پشتو مانے دا کیشی شاید اللہ تعالیٰ فرمائیتا سو مڑم وایو ہوگو خلقو تا چا اللہ لارے چا شہیدان سی چاز بچے بدا خیال رات لائے چیارا چلو ویل خو نسے گا ولائے خو کم از کم گمان خو بکوے جگہ چھ یو انسان مرسی رو ورنہ جدا سی دخ پا بارے بانے زندگی چرنگ دا. اللہ تعالیٰ فرمائی پا قرآن مجید فرقان حمید چھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ارے ویلونا ہم ممانعت وارد دا او گمان ہم ممانعت وارد دا چھے گمان با ہم نے کوئے اللہ تعالیٰ پا لارے چھے کم شہید سی دا زمدیدی او پا پلو کبرو چھے روزی ہم متملاو کی. سبحان اللہ. لکہ چرنگا مشکو زمدائی دا گنو چھے بگزک مخ باندے شوری دا زمدائی وہ چمزکے نہ لاندے لار سی بیتا تا مجھ مڑو آئیو حالانکہ حقیقت دے خلاف چکم سر فی سبیل اللہ چی آ کمزکے باندی سمدائی دا کمزکے لاندی ہم سمدائی دا دغرنگے چکو افران دی دین حق نہ دو انکار کرے دا نو پا زندگی ظاہری باندے کا موجودی اللہ تعالیٰ دو تمڑو ویلی دی. سورہ مومنون چھے دغیر طرف تا اشارہ دا سورہ نمل آیت نمبر 80 چھے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تا فرمائی اے محبوبہ انکا لا تسمع الموتا دو مڑو دتا نسے سماعت ورا رولائے. اللہ کے کافران خوزم دیو زخب الموضوع طرف تا واپس راجو امام رازی علیہ رحمہ سورہ بقرہ پدق آیت شانی نزول چوائی چی دا آیت شہدائی بدر پا بارے باندے نازل سلائے. جنگ بدر چے 14 مسلمان شہیدان سلو 6 مہاجرین او 8 انصار شہیدان سلو او پا بارے خلق دا ویلا چی دا مڑسلو مر گیا اردو چی دا مانا دا ماتا مڑسلو. اللہ تعالیٰ قرآن سے دا آیات نازل کرو چی دا شہیدان سمدیدی پا پلو قبرو چے او اللہ تعالیٰ دغا آیت چے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا چی دا رب خواہ سمدیدی روزی ہم مرتملاو کیجی. قبر چے زندگی دا بنیادی خبر ازدا کو سنیانو نظریات مجھوائی نظریات اہل سنت خوب نظریات مانے چو خبر ندی اکابرین نہ چو خبر ندی یہ خبر ہما کرے وا کہ حضور سید اعلیٰ حضرت کام کے حوالے سے بھی مظلوم ہے نام کے حوالے سے بھی مظلوم ہے. بعض اس کو رضا پڑھتے ہیں بعض رضا پڑھتے ہیں. حضور سید اعلیٰ حضرت چکم کارو عام مجھے پریشلے نظریات اہل سنت میں پریشلو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا رشید اللہ جان صاحب قدس سرہ العزیز نام حضرت علامہ مولانا محمد صابر جان مولی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چکم نظریاتو اہل سنت تے درسنا ورکر بدے علاقے چھے او یو علماء نظریات جوڑ کری ہو اگر نظریاتو نموج اہل سنت رج پورت پشا پات رکھے جو مشتفقہ دا چاکابرین نظریات مطابق پلا زندگی تے رکھو زخبلا خبر ختم ہو. حیات انبیاء باندے چا حیات چو قسم ندی حیات برزخی حیات دنیاوی دازدہ کو چکم برزخ حیات تا یو خبر کو وقت دیر مختصر دا استاد سے نمازرت کو کتا سو اجازت تھی. حیات برزخی دا کافر تا ہم حاصل دا مومن تا بدیشی طول اتفاق دا دیش خوچا اختلاف نستا چی کافر کا بردور سے آگا دے ہم پیزنی اختلاف
انبیاء دے پارا چکم حیات تا شہداء دے پارا حیات آج جسمانی ظاہری حیات تا پدے والے چاہے اختلاف نستدا علماء اہل سنت احناف متفق عقیدہ دا کہ چرگا شہیدان پپلو قبروں چے زم دی بدرجہ اولا بدرجہ اتم انبیاء پپلو قبروں چے زم دی جگہ شہید درجہ کم دا نبی درجہ زیادہ دا امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انبیاء و مقام دا سے بیان کرے دا ریسا ریسا ایمان تازہ کا سبحان اللہ ہوا ہے شہیدان و مقام تو واپس راجم ریسا ریسا رسول اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دور شان و مقام ور کرے امام اہل سنت فرمائی آپ اپنا کیا کلام جو فرمائی سب سے اولا ہمارا نبی مل کر وائے بنا طالبان ناسو ارے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی ارے رمضتوں کو رضا مشتدی جے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی شہید کا حیات حاصل تھا بدر سے اولیاء انبیاء کا حاصل تھا الغرض امام ترمذی شریف حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تھا کہ مومن دا دلیل اس معنی دلیل لري چې دا مجوز منو کو دغه باندې خپل خبره ختمو مومن چې کلا فرشتو ته صحیح جواب ورکي او حدیث پاک چې راځي 70 در 70 استاد کا برچه حاصل سی حدیث پاک الفاظ دی سید آقا دو جہاں تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا دا الفاظ ہوتا استعمال سی نام کرنا امت العروس دا سے ودسا لکا چواتا پشپے باندے خامن ودا کیشی دلتا عرص اثبات عروس تکی نکیشی چا عرص اثبات حدیث کا وصو بیادے سے دلیل ختم بل پدے باندے خبر ختم اسوا ایدا خبرہ دا خبر سے تواچو چی دلیل پدوا قسم دا یو دلیل حلت تا یو دلیل حرمت تا وجو ساتو یو دلیل حلت تا یو دلیل حرمت تا تر حقا وقت پورے یو شای نہ حرامی شی چور پورے چی دلیل حرمت موجود نہیں او دلیل حرمت دے پارا نص پکار دا وہ دلیل حلت دے پارا مطلق قاعدہ پکار دا المطلق یجری علی اطلاق ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم شرح سے فرمائی اور دا حدیث پاک تشریح بعد فرمائی جن نمبر 194 باندے امام نووی فرمائی کہ انبیاء بمنزلت شہداء دی کہ شہداء سمجھ دی حیات بدر سے اولاد ہونے پر ثابت تھا امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جی حضور اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی عقیدہ دا اور کنی فضائل اعمال گورا آج درود باب جو درود باب سے فضائل اعمال نے باصل ہے دا نن فضائل اعمال تبلیغین صاحب سے آج درود باب نہ من دیشی اگر سے ہم دا خبر ہے موجودہ دا کہ ہر نبی بخبل قبر سے سمجھایا دا اور بلکہ فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پارخ ہو حیات جسمانی ظاہری کہ حکم دنیا سے جل وگر واغا سے ہم قبر مبارک سے سمجھایا دا امام اہل سنت فرمائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمائی اعلیٰ فرمائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پکڑے ہوئے ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بس حد ہوئے پکڑے نہ شیر ہوا ہے اللہ حضرت فرمائی قسم کئی بخدای مانے بخدای ذات مانے قسم مجھے پیغمبر مجھے شہیدان ہم زمدی دی مجھے فاروق اعظم دا مجھے غوث اعظم دا مجھے مجدد اعظم دا مجھے محدث اعظم دا مجھے مفتی اعظم دا یہ لے سنت دا شعر و مقام ملاو دا رب ذوال جلال ہر مقام مانے برتری ور کرے دا رب ذوال جلال امام اہل سنت حضور پاک بارگاہ چرس گئے آپ فرمائی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
زموږ دا محفل د شهید او د علماو محفل ده. شهید باندې گفتگو وسله. یو حدیث علم فضیلت په باره باندې علما ناست دي. هغه پنجاب چې وایي کنه خطیب چې کله بیان کوي آخری بات تو اب باتیں بہت ہو گئی ہیں، خیر بہت مختصر ہے. مشکات المصابیح کی حدیث ہے ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم والله یعطی. حدیث پاک ترجمه وارو او په دغه باندې خپل موضوع ختمو. ډېرې خبرې دي، الله تعالیٰ دې دغو علماء اهل سنت سورہ مل باندې قائم دائم کی. حدیث پاک ترجمه وارو اللہ تعالیٰ چې چا سره د بلائی اراده وکي، د شګړې اراده وفرمایي، بیا خدای پاک دین سمجھ ورکی، عالم جوړ کی، طالب جوړ کی، دین سمجھ ورکی، دای د زمانه مفتی وګرځي شي، دای د زمانه عالم جوړ شي او دنه خدای پاک علم خدمات واخلي، تفقه ورکی فی الدین شه. او حدیث پاک آخری الفاظ وانما انا قاسم ز تقسیمون کایا اللہ ورکون کہدا. مولا علی قاری مرقات شر مشکات چ لکھی کہ رب ذوال جلال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ مطلق فرمائی المطلق یجری علی اطلاقه، مطلق بخبل اطلاق باندې جاری. اور دین دا معلوم اسلا کہ دینی دنیاوی روحانی جسمانی ظاہری باطنی ہر قسم نعمتوں رب ذوال جلال محبوب تو کبھی چاہتا ہے خوش ہے ہمیشہ ور گئی. اللہ حضرت اللہ ترجمہ کہ فرمائی وہ فقر خو بظاہری صورت مانے تاریخ ذلیل دا خبر چا من ہٹ کونا ما جملہ اس لخلی ہوا تو ولی مجھ شیخ الحدیث صاحب بدا جملہ وتلا یو جائے خبر ہے کہ سوشل میڈیا باندې نوجوانان ناستو مجھے ډېر عقیده سوشل میڈیا باندې برباد اسلے بول علماء تقریرونه رو آغا وائی یو حدیث ترجمہ کئی وہی کھجور پڑی ہوئی تھی، حضور پاک کے گھر میں کچھ نہیں تھا، جب وہ آ گئے تو کھجور کو اٹھایا، گھر میں کچھ نہیں تھا. ایسے بیان نہیں کرنا چاہیے، داسے مو بیان ہوا. حضور پاک فقر استداری نو فقر اختیاری ہو رب ذوال جلال کل خزانوں بندے بادشاہی ور کڑے ہوا خود ہم فقر خوش کڑے ہو. امام اہل سنت دل حدیث ترجمہ ور کئی حضور پاک فرمائی کہ ذو وانم ما سربت سونے غرون روان سی. اللہ حضرت دل حدیث ترجمہ ور کئی بدغه شعر او بدغه خبر باندې خبر ختمہ. امام اہل سنت فرمائی مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے دعا دا خدای تاسو موږ ټول مسلمانانو د حاضری قبول کړي او الله تعالی د شهدا باندې هزار رحمتونه برکتونه نازل کړي. وما علی الا البلاغ المبین.